بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوات میں شجاعت و بہادری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے بغیر پردہ فرمانے کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوا تو پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسرین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حضرت علی المرتضی مکہ مکرمہ میں جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اصل نام عبد المناف اور کنیت ابو طالب ہے۔ ان کا تعلق بنو ہاشم خاندان سے ہے۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی خاندان بنو ہاشم سے تھیں۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، مرتضی، اسد اللہ، حیدر کرار اور شیر خدا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا ابو طالب سے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی المرتضی خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ تعالیٰ کے شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ملک عرب میں یہودیوں اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیوں میں، ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوئی۔ رمضان المبارک 2 ہجری کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی فوج کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سوار کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت الصحابہ رضوان اللہ میں لکھا ہے کہ اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند آزمودہ کار مشوروں کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت کی ٹو میں روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدمت بڑی عمدگی سے سرانجام دیا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی، تو لشکر اسلام سے 3 انصاری جاں بعد ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ قریشی جنگجوؤں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے کو نکلنے والے تینوں جاں باز مدینہ کے انصاری ہیں، تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور بآواز بلند کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم اور قبیلے کے لوگ کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قریشی جنگجوؤں کو ان کے مقابلے کے لیے حکم دیا۔ پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تیسرے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان مجاہدوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے یہ تینوں قریشی بہادر اپنے حریفوں کو مقابلے کے لیے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنا فنا ہی اپنے حریف کو خاک میں ملا دیا اور خون میں نہلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مد مقابل عتبہ بن ابی ربیعہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل شیبہ بن ابی ربیعہ۔ البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ سے زخمی حال میں اٹھا کر لے آئے۔ عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دشمنوں کے لیے بر کے بے امان بن گئی اور اس نے ان کے خرمن بستی کو خاک میں ملا دیا۔ مشرقین کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے۔ اس لڑائی میں قریش کے جو مشہور جنگجو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ قتل ہوئے ان کے نام یہ ہیں: پہلا ولید بن عتبہ، دوسرا حارث بن ربیعہ، تیسرا مطلع بن ابی سفیان اور چوتھا عقیل بن اسود، پانچواں نوفل بن خالد، چھٹا عاص بن سعید، ساتواں حرملہ بن عمرو بن ابی عقبہ، آٹھواں ابو قیس بن ولید، نواں عاجز بن صائب بن عمیر، دسواں تسیسر بن مجاج، گیارہواں عاص بن منیہ، بارہواں ازمہ بن اسود، تیرہواں حارث بن زما، چودہواں عمرو بن عثمان بن قاب، پندرہواں مالک بن طلح، سولہواں ابن تیمم۔ کل مقتولین کی تعداد 19 ہوئی، مگر ان کے علاوہ چند اور مشرکین بھی تیغ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شکار ہوئے۔ ایک مشرک عمرو بن ابی سفیان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدی بنایا۔ جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی غنیمت میں سے ایک اونٹ، ایک درع اور ایک تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ 3 ہجری میں کفار مکہ نے بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زور و شور سے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ ان کی فوج میں 3000 سپاہی تھے۔ کافروں نے مدینہ کے شمال میں 2.5 میل دور اود کے پہاڑ کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 آدمیوں کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی منافق 300 منافقوں کو، جن کا تعلق بنو صلحہ اور بری حارث قبائل سے تھا، کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 آدمی رہ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں اس طرح باندھی کہ ان کے پیچھے اود پہاڑ تھا اور سامنے دشمن کی فوج تھی۔ اس اود پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 دشمن 3 اندازوں کو اس درے میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اس درے کے راستے پچھلی طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ ان تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ کہاں کچھ بھی ہو جائے تم اس درے سے مت ہٹنا۔ دونوں افواج ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں تو کافروں کا ایک بہادر طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور بلند آواز سے کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر اس کے مقابلے میں آئے اور تلوار کے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اپنی خوشی ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد طلحہ کے 2 بھائی اور 3 بیٹے ایک ایک کر کے میدان میں آئے، لیکن سب مسلمان بہادروں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ طلحہ کے ایک بھائی ابو سعید نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے لڑکارا تو اس کا سامنا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور اپنی تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس کو زمین پر گرا دیا۔ اس کا سر کاٹنے ہی والا تھا کہ وہ ننگا ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کو قتل کرنا پسند نہ کیا اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ بعد میں حضرت سعید بن ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی
تو مسلمان اس جوش سے لڑے کہ کافروں کا منہ پھیر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ کافروں کی صفوں میں اندر دور دور تک گھس گئے، اور انہوں نے اس زور و شور سے تلوار چلائی کہ کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ درے پر جو تیر اندوز مقرر تھے انہوں نے کافروں کو بھاگتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ ان تیر اندوزوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے تیر اندوزوں کو بہت سمجھایا کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹو، لیکن تیر اندوزوں نے ان کی بات نہ سنی، ان کی بات کو انسنی کر دی، اور صرف 10 مجاہدوں کے سوا باقی سب مجاہدین اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کر کافروں کے ایک گھوڑ سوار دستے نے ان 10 مجاہدوں پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا، اور پھر درے میں سے گزر کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ قریش کے جو آدمی بھاگے جا رہے تھے اب وہ پلٹ کر اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیں۔ اس اچانک حملے سے اکثر مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے، صرف چند بہادر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کے کھڑے تھے۔ ان مجاہدوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی شامل تھے، جو ان جواں مردوں نے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ کفار بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکتے اور حملہ کرنا چاہتے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہادر جوان ان کو مار بھگا دیتے۔ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دور سے پتھر پھینکا، اور ایک نے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے اور ایک گڑھے میں گر گئے۔ اتنے میں کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، نعوذ باللہ، اور جو مسلمان دور تھے وہ خبر سن کر سناٹے میں آ گئے۔ اصل یہ بات تھی کہ اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت علی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ وہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ نے تھام لیا اور نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے کافروں کو بہت پیچھے مار بگایا۔ جلدی ہی مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھاما، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوں میں لے کر گڑھے سے نکالا۔ پھر سب جان نثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، مگر کافروں نے بھی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے پتھر لڑکھڑا کر اور تیر برسا کر انہیں مار بگایا۔ جس وقت کافروں نے درے سے گزر کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا تھا، مدینہ سے کچھ بیویاں خواتین بھی میدان جنگ میں پہنچ گئی تھی۔ جب کفار پہاڑ سے کافی دور بھاگ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قوم قریش کے کافروں کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں ان کے پہلوں میں ہیں تو ان کا ارادہ واپس مکہ جانے کا ہے۔ اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہوں تو ان کا ارادہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا